چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے باوقار صحافی مزاحمت کی حقیقی آواز حق گو شاعر سید احمد فراز نامعلوم افراد کا نشانہ بن گئے۔ یہ نامعلوم افراد نہ جانے کس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ان کا کوئی سر ہے نہ پیر، نہ ان پر کوئی آئین و قانون لاگو ہوتا ہے، نہ ہی انہیں کسی سے اجازت نامے کی ضرورت ہے۔ یہ جہاں چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں، دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا، اٹھا لیتے ہیں۔ وہ شخص جو دوسرے اٹھائے جانے والے افراد کی آواز بن رہا تھا، جو دوسروں کے درد کو اپنے الفاظ دے رہا تھا، اسے بھی آخر اٹھا لیا گیا اور اس کی آواز کو بھی دبا دیا گیا۔ پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہو چکا ہے۔ نہ یہاں آزادی اظہار کی کوئی گنجائش چھوڑی جا رہی ہے اور نہ ہی نظریے کے اختلاف کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ صحافیوں اور شاعروں کا تو اصل کام ہی تنقید کے ذریعے عوامی آواز کو مقتدر حلقوں تک پہنچانا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ایک عجیب رسم چل پڑی ہے کہ اگر کوئی اختلافی آواز آئے تو اسے دبا دیا جاتا ہے اور اختلافی رائے رکھنے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ اٹھایا جانے والا آخر کہتا کیا تھا جو اسے اٹھا لیا گیا۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ مرضی سے بولتا ہے، اسے اٹھا لو۔ جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ احمد فرحاد حالیہ کشمیر میں ہونے والی صورتحال میں عوام کو آگاہی دیتے رہے، مظلوم و مقہور کی آواز بلند کرتے رہے۔ انہیں کیا حق گوئی کی سزا دی جا رہی ہے یا انہیں جبری گمشدگی پر کہی جانے والی ایک نظم کی پاداش میں یوں ماورائے قانون طریقے سے منظر سے جبری طور پر ہٹا دیا گیا۔ انہیں ان کے گھر سے نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے۔ سچ بولنے کے جرم میں جس طرح آزادی اظہار رائے پر شب خون مارا گیا، اس نے اس بات کی سند فراہم کر دی ہے کہ پاکستان میں عملاً کوئی قانون عمل پذیر نہیں ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی ہمارا قانون بن گیا ہے۔ ارشد شریف کی شہادت، عمران ریاض کا بار بار گرفتار ہونا، جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم، اوریہ مقبول جان، اسد طور اور اب ایک بے ضرر شاعر، محبت کی بات کرنے والے، پھولوں کا ذکر کرنے والے کو صرف اس لیے اغوا کر لیا گیا کہ اس کی نظم میں کہا گیا ہے کہ ماورائے قانون کسی کو اٹھا لیا جانا ٹھیک عمل نہیں۔ مسلسل صحافیوں کو ان کے ٹی وی چینل سے نکلوانا اور ان کو آف ایئر کرنا نامعلوم افراد کا وتیرہ بن گیا ہے۔ شہید ارشد شریف نے کہا تھا کہ ہمارا کام آئینہ دکھانا ہے۔ اب اگر آپ کی صورت ہی بھدی اور بھیانک ہے اور آپ کو آئینے میں وہی نظر آتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل ایسے ہی سید احمد فرحاد ایک صحافی اور شاعر ہے جو کہ معاشرے کو آئینہ دکھاتا ہے۔ ان کی آواز دبانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ احمد فرحاد نے جب لاہور میں میاں عباد فاروق کی موت پر اسلام آباد میں جرأت دکھاتے ہوئے اکیلے مظاہرہ کیا، آواز بلند کی اور ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا تو کئی لوگوں کو برا لگا۔ احمد فرحاد کا مشہور زمانہ کلام جو اس ملک میں قانون اور انصاف پر نوحہ گر ہے، لگتا ہے فسطائیت کے کرندوں نے اسے سن لیا ہے۔
احمد فرہاد اپنی اس نظم میں کہتا ہے، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو، وہ بے ادب اس سے پہلے جنہیں اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو، یہ اٹھائے جانے کا کھیل نہ جانے کب ختم ہوگا، اس دھرتی پر اگر کوئی سر بلند ہوتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، یہاں پر اگر جینا ہے تو سر نگوں رہنا ہوگا، ورنہ آپ کا سر سلامت نہیں رہے گا، مگر بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ رب کی نگری میں دیر ہے اندھیر نہیں، تو دیکھتے ہیں کتنی دیر انتظار کے بعد قانون و انصاف کا سورج سر بلند ہوتا ہے۔